اور جتنے بھی سندھ گورنمنٹ کی پوری مشینری ہے وہ اس وقت اسی ریلیف آپریشن میں لگی ہوئی ہے. اس وقت بہتری یہ ہے کہ جی پانی ریسیڈ ہو رہا ہے، اور جیسے پانی ریسیڈ ہو رہا ہے تو ریلیف کیمپوں سے لوگ جو ہیں وہ اپنے واپس گھروں پہ جا رہے ہیں. جہاں جہاں پانی کی صورتحال پانی کم ہوا ہے یا لوگ اپنے گھروں کی طرف ریموٹ جا سکتے ہیں، وہاں پہ جو ہے لوگ جو ہے واپس ان کو اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں. گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کو ٹرانسپورٹ بھی مہیا کر رہی ہیں، اور گورنمنٹ جو ان کو بسز اور باقی گاڑیوں کے ذریعے وینس کے ذریعے ان کو اپنے اپنے گاؤں میں بھیج رہی ہے. اور جہاں جہاں پہ بھیج رہی ہے تو ان لوگوں کو بھی متاثرین کو راشن بیگز وغیرہ وہ دیے جا رہے ہیں. جہاں تک میڈیکل فیسلٹی کی بات ہے، میڈیکل فیسلٹیز جو ہے اس کے میں فگرز آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. جو فکس میڈیکل کیمپس ہیں پورے سندھ میں لگائے گئے ہیں وہ 6963 ہیں. موبائل میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ 7920 لگائے گئے ہیں. ڈاکٹرز جو ڈفرنٹ ڈیزیز کو دیکھ رہے ہیں سندھ بھر میں اس وقت ان کے متاثرین کے لیے وہ 19536 ہیں. پیرامیڈک اسٹاف جو گورنمنٹ آف سندھ کا اس وقت جو مختلف کیمپس میں لوگ ہیں موجود ہیں ان کو دیکھ رہا ہے وہ 39600 پیرامیڈک اسٹاف ہے. ابھی تک 3.14 ملین لوگوں کو جو پیشنٹس ہیں ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے. اور اس میں مختلف ڈیزیز میں جو لوگ موجود ہیں اس میں ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اسنیک بائٹ کے کچھ کیسز آئے ہیں، ڈاگ بائٹ کے کیسز آئے ہیں. اور اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اس سیلابی صورتحال کے بعد جیسے کوارٹر 3 مہینے کے بعد ریلیز ہوتے ہیں ان کو پرمیشن دی تھی کہ جی آپ چاروں جو ہے کوارٹرز وہ بھلے آپ ریلیز کروا لیں، لیکن جتنی بھی ادویات لینی لیں تاکہ کہیں پہ ادویات کا ایکسکیوز نہ بن سکے کہ ہمارے پاس ادویات کی شارٹیج ہے. اور ظاہر ہے جب ایب نارمل اس طرح کے سرکمٹینسز ہوتے ہیں اور وہاں پہ جب بیماریاں بڑھتی ہیں، بیماریاں جنم دیتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ ادویات کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، نارمل روٹین سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمٹینسز ہیں. تو اس میں جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کل سے گورنمنٹ آف سندھ جو ہے اس کو اعلان بھی کر چکی ہے آٹے کے لیے اسٹالز لگائے جا رہے ہیں سندھ بھر میں. اور وہ اسٹالز ان علاقوں میں لگائے جا رہے ہیں جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سبسڈی جو گورنمنٹ کی ہے آٹے پہ وہ مستحقین کو جائے. یہ نہیں ہوگا کہ جی پوش علاقوں میں وہ اسٹال لگائے جائیں. اس کا جو سروے کیا گیا ہے اور منسٹر فار فوڈ جو ہے انہوں نے کرائٹیریا یہ بنایا کہ جن جن ایریاز میں غربت زیادہ ہے، جن جن علاقوں میں وہاں پہ یہ چیزیں اس کو یقینی بنایا جائے کہ ادھر یہ اس کی فراہمی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اس پورے آپریشن کو اوورسی کرے گی تاکہ جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں یا اوور پرائسنگ چارج کرتے ہیں ان پہ بھی سختی سے وہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل اموات کا تھا وہ روز ہم آپ کو شیئر کرتے ہیں، آج بھی میں فگر شیئر کر چکا ہوں. اور اس میں اب ہماری گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا ڈیٹا جمع ہو رہا ہے ان کو حالانکہ کسی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی 1 ملین جو ہے اس کے لواحقین کو دیے جائیں گے 10 لاکھ روپے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ اس کے مختلف مراحل چل رہے ہیں اور اس میں بھی کافی لوگوں کو اس وقت پیسے مل چکے ہیں. اس پہ بھی گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے. اب اس میں اس پورے مرحلے کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب ہم فوری طور پر ابھی اس وقت گورنمنٹ کا فوکس ہے کہ ڈی واٹرنگ کے پروسیس کو بڑھایا جا سکے. وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ روزانہ میٹنگز کر رہے ہیں. آج بھی ان کی اریگیشن منسٹر کے ساتھ اور اریگیشن عملے کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. ڈی واٹرنگ کے پروسیس کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ایک لو لائن ایریاز میں نیچرل پانی جاتا ہے، باقی جگہوں پر ہمیں پمپس درکار ہیں. تو مجھے کچھ مخیر دوستوں نے مجھے کچھ دن پہلے بھی فون کیا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. انڈیویجول کیپیسٹی میں جو دوست فون کرتے ہیں میں نے کہا جی
آپ راشن وغیرہ پہ بھی فوکس نہ کریں، کیونکہ راشن گورنمنٹ آف سندھ فل فورس میں اور کیپیسٹی اب بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح ہم نے پرائیویٹ وینڈرز کو حکومت نے آرڈر دیے تھے پی ڈی ایم اے نے، تو اب وہ اس کی راشن کی مقدار جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ کیٹر کر لیں گے۔ ابھی تک جو لوگ کیمپس میں موجود ہیں ان کو کوکڈ فوڈ جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں وہ مہیا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ وہاں پہ بھی کمپلینٹس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا المیہ ہے تو کہیں پہ کمپلینٹس ہوں گی بھی صحیح۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% لوگوں کو شاید ہم پہنچ پا رہے ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پتہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو وہاں پہ 100% ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو کوکڈ فوڈ دیا۔ اب ہم نے ان مخیر دوستوں کو جنہوں نے رابطہ کیا ان کو یہ گزارش کی ہے کہ جی آپ اگر مدد کر سکیں ہماری تو یہ ڈی واٹرنگ کا پروسیس اس میں کریں۔ جتنی بھی این جی اوز ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، جتنے بھی والنٹیئر حضرات ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ڈی واٹرنگ میں جتنی مدد کر سکیں وہ کریں، کیونکہ جو نیچرل ڈرین سے پانی جائے گا وہ بالکل جائے گا، لیکن جہاں پہ بالکل لو لائن ایریاز ہے جہاں پہ نیچرل ڈرین سے پانی نہیں جا سکتا وہاں صرف ڈی واٹرنگ کے ہی ذریعے جا سکتا ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کے ہدایتوں کے بعد جو کہ واٹر بورڈ اور کچھ کے ایم سی کی مشینری ہے وہ بھی موبلائز ہوئی، پی ڈی ایم اے کی اپنے جو ڈی واٹرنگ پمپس ہیں، ڈی واٹرنگ مشینز ہیں وہ آلریڈی فیلڈ میں ہیں، وہ پانی نکال رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کی اس وقت ضرورت ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر اب جو شروع ہوگا اور پیرالل شروع ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ کا جو ان کی ری ہیبلیٹیشن کا کام۔ ری ہیبلیٹیشن میں اب سرویز آنا شروع ہو رہے ہیں کہ کتنے گھروں کا ایگزیکٹ نقصان ہوا ہے، کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ دو قسم کی ری ہیبلیٹیشن ہوگی، ایک ری ہیبلیٹیشن ہوگی جن لوگوں کے گھر گرے ہیں، ڈیمیجز ہوئے ہیں، ان کو گھر گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ بنا کے دیں گے۔ دوسری ری ہیبلیٹیشن ہوگی جن لوگوں کی فصلیں تھیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں، جو لوگ معاشی طور پر مکمل طور پر بینکرپٹ ہو چکے ہیں، جن کے اوپر قرضے بھی ہیں۔ جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ جی گورنمنٹ آف سندھ نے مختلف بینک سے بات کی ہے کہ جو بھی کسان اور ہاری ہیں ان کے قرضوں کو ری شیڈول کیا جائے، اس بار ان کو ان کی قسطیں نہ دینی پڑے۔ اس پہ کچھ بینکس نے راضینامہ انہوں نے مطلب اپنا کنسنٹ دیا ہے۔ اس وقت ہمارے پارٹی کے چیئرمین محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب پوری دنیا کو، انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں اس کو تھوڑا نرم کیا جائے، ان شرائطوں کو نرم کیا جائے تاکہ اس بار کچھ مؤخر کیے جائیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے ان متاثرین کی مدد کر سکے۔ یہ جیسا پہلے بھی کہہ چکے ہیں پوری پاکستان میں، پوری دنیا میں یہ میسج ہے کہ دنیا کے اگر 5 ممالک جو کہ بری طریقے سے جو بھی یہ ویدر کے فورکاسٹ کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں اس میں پاکستان ایک ملک ہے، تو پوری دنیا کے کنسرنز اس وقت جو ہیں وہ پاکستان کی طرف ہے۔ پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ اس وقت پورے پاکستان میں جو ہے متاثرین کی مدد کرے، اور خصوصی طور پر میں سندھ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تباہی صوبہ سندھ میں ہوئی ہے، تو صوبہ سندھ کے لیے پورے دنیا کو یہاں پہ مدد کے لیے آنا چاہیے، پورے پاکستان کو مدد کے لیے آنا چاہیے، اور پاکستان کی تمام کمیونٹیز کو بڑھ چڑھ کر مدد کے لیے آنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ اس وقت ہماری کوشش ہے کہ اب ری ہیبلیٹیشن کو بڑھائیں، جیسے پہلی پرائرٹی ہے ڈی واٹرنگ کو بڑھائیں، پھر دوسری پرائرٹی ہے کہ ری ہیبلیٹیشن کو بڑھائیں۔ اس میں مخیر حضرات جتنا آگے بڑھ کر ان مظلوم لوگوں کا، ان بے بس لوگوں کی مدد کر سکیں گے، ان کو گھر بنا کے دینے میں مدد کر سکیں گے۔ اب کچھ کمپنیز نے، کچھ ہمارے دوست ہیں جو کہ غیر ممالک میں رہتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے کل پرسوں کانٹیکٹ کیا ہے اور انہوں نے والنٹیئرلی کہا ہے کہ جی ایک دوست ابھی میں نام نہیں لوں گا، بہتر وہ پہلے پاکستان آ جائیں، خود آنا چاہتے ہیں کہ جی 100 گھر میں بنا کے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ 100 گھروں میں پورا ایک ولیج ماڈل بنا کے دے دوں گا آپ کو، مجھے آپ 100 گھر دیں، وہاں پہ مٹی کا میں بھراؤ کر کے ان گھروں کا لیول بڑھا کر کے دوں گا، وہاں پہ مسجد بنا کے دوں گا، وہاں پہ میں اسکول بنا کے دوں گا، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہندو کمیونٹی تو ان کے لیے میں مندر بھی بنا کے دوں گا، اور اس پورا ایک ماڈرن ولیج وہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ انہی گھروں پہ میں آپ کو جو ہے وہ سولر کی لائٹس اور سولر کے پنکھے، تاکہ ان کو بجلی کے بھی کنیکشن نہ لینے پڑیں۔ تو اس طرح والنٹیئر دنیا میں موجود ہیں۔ میں ابھی اس دوست کا نام نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہفتے ڈیڑھ میں ان کو وہ پاکستان آئیں، وہ خود وزٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کروا دیں۔ تو اس طرح والنٹیئر بہت سارے دوست تیار ہیں، کچھ ایک اور دوستوں سے کہا کہ میں 20-25 گھر بنا کے دینے کے تیار ہوں۔ تو اس طرح اگر ہمارے فارنر دوست ذاتی کیپیسٹی میں یا ملک کی کیپیسٹی میں ہمارے ملک کی مدد کریں، تو جتنے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، کیونکہ ایک رف کاسٹ ہے، ابھی میں کاسٹنگ ابھی شیئر نہیں کرتا، لیکن کاسٹ ہے
4 سے 5 لاکھ روپے میں کسی ایک کا گھر بن سکتا ہے. تو جتنے لوگ اس میں اڈاپٹ کریں ان فیملیز کو, کچھ لوگ جن کی زیادہ حیثیت ہے وہ گاؤں کے گاؤں اڈاپٹ کریں, کچھ لوگ کمیونٹی وائز اڈاپٹ کریں, کچھ لوگ اگر کوئی ایک شخص بھی ایک گھر اڈاپٹ کرے تو لوگوں کی بہت مدد ہو سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ بھی فل فوکسڈ ہے کہ ری ایبلیٹیشن کی طرف آگے جائے گی. تو میری یہ گزارش رہے گی تمام لوگوں سے کہ بڑھ چڑھ کر آگے آئیں اور اس پروسیس کو کامیاب کریں. پہلے اکرم صاحب یہ بتا دیں کہ جو بھی صورتحال ہے اس پر تو آپ یقیناً روزانہ پریس کانفرنس بیان کرتے آ رہے ہیں, لیکن اگلے ماہ سردی آنے والی ہیں, ٹھیک ہے, کتنے حد تک لوگ دوبارہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے, کس حد تک لوگوں کو آپ جو بھی سبزیوں سے ریلیٹڈ کمبل ہے, جو بھی بسترے ہیں وہ پرووائڈ کر سکو گے, اور کیا مطلب جو پانی ہے نکاسی کا وہ کب تک مکمل ہوگا, مہینے میں مکمل ہوگا, 3 مہینے میں مکمل ہوگا, اس حوالے سے ایک بتا دیں. دوسرا خاص طور پر جو پولیٹیکل سوال ہے میرا, مریم اورنگزیب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس متعلق بھی آپ جی اکرم صاحب, پہلے میں وہ بات آپ کا پہلا سوال کا جواب دے دوں کہ پانی نکل رہا ہے, زمینیں جو ہیں وہ سوکھ رہی ہیں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے ایریا ٹو ایریا. کچھ ایریاز میں اگر آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد کے اپنے بھی, اور جو حیدرآباد میں لوگ باقی ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے تھے کیمپس میں, 30% لوگ واپس جا چکے ہیں والنٹیئرلی. مطلب کسی نے ان کو کیمپ سے نکالا نہیں ہے, وہ خود والنٹیئرلی کہہ دیا ہمارے اب گھر سوکھ گئے اور ہم لوگ ابھی واپس جا رہے ہیں. ان کو گورنمنٹ نے راشن بھی دیا اور ان کو ٹرانسپورٹ بھی فراہم کی. اس طریقے سے ہر علاقے کے اپنے ڈائنامکس ہیں. کچھ اب جیکو آباد جیسے سائڈ ہے, وہاں پہ جیکو آباد میں پانی جو ہے بلوچستان سے آ رہا تھا, تو وہ ان کے اپنے ایشوز سے میری اس میں بات چیت بھی ہوئی جکھانی صاحب سے, وہاں کے جو فوکل پرسن ہیں, تو وہ لوگ پریشان تھے. اب وہاں پہ جب تک وہ بلوچستان والا پانی بند نہیں ہوتا تب تک وہ جیکو آباد نہیں سوکھے گا. اس طرح ہر ڈسٹرکٹ کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں. تو کچھ جگہوں پر 15 دن میں پانی جائے گا, کچھ جگہوں پر مہینے میں جائے گا, کچھ جگہوں میں 3 مہینے تک پانی یہ مزید ٹھہر سکتا ہے. تو آپ کے جو یہ کنسرنز ہیں کہ جی سردی آئیں گی, ڈیفینیٹلی سردی آئیں گی, تو اس میں پھر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا جی بلینکٹ وغیرہ کا, ان لوگوں کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے اور کس طرح ان کو وہ سہولیت فراہم کرنی ہے. تو یہ بالکل آپ کی جینوئن کنسرن ہے. اس میں گورنمنٹ اسی لیے آج ڈی واٹرنگ پہ چیف منسٹر صاحب نے خصوصی میٹنگ کی ہے کہ جس کو جلدی سے جلد ڈی واٹرنگ کے پروسیس کو کامیاب کیا جائے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح بڑے بڑے ادارے ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے بڑے اس پوری مہم میں حصہ لیا ہے, وہ ٹینٹ کے لیے کام کرتے رہے ہیں, راشن کے لیے کرتے رہے. اب میری ان سے گزارش ہوگی کہ گورنمنٹ تو اپنی فل کیپیسٹی میں کام کر رہی ہے, برائے مہربانی آپ ڈی واٹرنگ کے لیے, میں یہ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ, ڈی واٹرنگ کے لیے وہ ادارے سامنے آئیں اور وہ اپنا کردار اس میں کلیدی کردار ادا کریں. آپ کو دوسرا سوال تھا مریم اورنگزیب صاحب کا. میں سمجھتا ہوں کہ کل والے واقعے کے بعد شرم سے سر ہمارے جھک گئے. پاکستان کی ہسٹری میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بری مثال اور کوئی نہیں دی جا سکتی کہ ایک خاتون کو ایک غیر ملک میں آپ بیٹھ کر جس طرح اس کی ٹرولنگ, جس طرح اس کی ہراسمنٹ کر رہے ہیں. میرے اس میں 2 کنسرن ہیں, بالکل سیریسلی بتاؤں. اللہ نہ کرے یہ جو کلچر عمران خان نے انٹروڈیوس کروایا ہے, ایک اس کلچر, یہ میں آپ کو ایک پریڈکشن دے رہا ہوں اور کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ یا کسی خدا نہ خاصا اس سوچ کے حساب سے نہیں دے رہا ہوں کہ کسی سازش کے حساب سے. یہ جو کلچر عمران خان نے ایشو کیا ہے کہ مسجد نبوی میں بھی یہ حرکتیں کی گئیں اور برطانیہ میں سڑکوں پر یہ حرکتیں کی گئی خاتون کے ساتھ. تو ایک میری پریڈکشن ہے اور فورس یہ اللہ کرے سر نہ ہو کہ یہ چیز عمران خان کو خود بھی فیس کرنی پڑے گی. یہ چیز ان کو یا ان کے کسی فیملی ممبر کو اس طرح کے خود ٹرولنگ یا اس طرح کی ہیراسمنٹ خود فیل کرنی پڑے گی, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میں ابھی بھی کہتا ہوں اور میں دل سے بول رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں کوئی سیاسی کوئی بیان دے رہا ہوں, دل سے کہتا ہوں کہ اللہ کرے کسی کو اس طرح کی فیس نہ کرنی پڑے. لیکن کیونکہ اعمال جو ہے نا وہ واپس منہ پہ آتے ہیں اور خدا کہتا ہے کہ آخرت میں بھی سبق ہوتا ہے, لیکن دنیا میں بھی لوگوں کو سبق ضرور سیکھتے ہیں وہ. تو عمران خان کی یا اس کی فیملی کو خدا نہ خاصا اللہ نہ کرے یہ چیزیں ان کو خود بھی فیس کرنی پڑیں گی. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے جو میرا بہت ہی ایک خدشہ ہے, ایک انسان کی اپنی سوچ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کلچر انوالو کیا ہے, یہ کہیں نہ کہیں یہ بلڈ شیڈ کی طرف جائے گا. کیونکہ یہ آپ باہر ملک میں چلا بیٹھے ہو, اگر اپنے ملک میں کوئی کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کرے تو انسان کا کیا ریئیکشن ہوگا. کوئی بھی شخص ہوگا وہ ہر ایک اپنی طبیعت کا, کوئی شاید بہت ہی نہایت ہی
شریف آدمی ہو جو اس کو برداشت کر لے، لیکن شاید کوئی جذباتی آدمی کے ساتھ آپ کر جاؤ، اگر کسی جذباتی آدمی کی آپ نے ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ سڑکوں پہ کیا تو اس کا کیا ریئیکشن دے گا؟ تو میں کہتا ہوں، اور اگر خدا نہ خاصا کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، تو ذمہ دار صرف ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان نیازی، جس نے سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کا کلچر دیا، گالم گلوچ کا کلچر دیا۔ آپ آج سے 10-15 سال پہلے چلے جائیں، کبھی سیاسی مخالفتیں کتنی بھی ہوتی تھی، گالم گلوچ کبھی نہیں ہوتی تھی، وہ لینگویج کبھی استعمال نہیں کی جا سکتی تھی جو اب الاؤ ہو گئی ہے۔ وہ پہلے کوئی ایک بندہ گالی دیتا تھا تو سب لوگ کہتے تھے یار یہ گالی دے رہا ہے، مطلب وہ خود شرمندہ ہوتا تھا، معافیاں مانگتا تھا۔ میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک، دوبارہ مثال نہیں دینا چاہتا، اسمبلی میں ایک شخص نے کسی، ہمارے ممبر نے کسی خاتون لفظ کو لفظ بولیا تو لیڈرشپ نے بولا جی فوری معافی مانگو، اور شو کا نوٹس دیا اس کو، اس نے معافی مانگی۔ یہ تھی پڑھی لکھی سمجھدار لیڈرشپ۔ اور یہ جاہل شخص جو کہ اس ملک میں اس بیماری کا فاؤنڈر بنا ہوا ہے، اس نے سوشل میڈیا پہ گالیاں سکھائی ہیں، لوگوں کو یہ انکریج کرتا ہے۔ اس کے پاس کرائٹیریا کیا تھا؟ آپ 3.5 سال بعد پرانی والی حکومت دیکھ لیں، جو جتنی گالی دے گا وہ اس کو اتنی اچھی وزارت ملے گی، جو جس کی جتنی بےزتی کرے گا اس کو اتنی اچھی وزارت ملے گی، جو کسی کی پٹکی، کسی کے پگڑی رستے میں اچھالے گا اس کو زیادہ بہتر کرائٹیریا تھا۔ اس شخص کا کرائٹیریا یہ ہے۔ لیکن میں چیزوں سے خوفزدہ ہوں اور مجھے ڈر ہے اور میری کنسرنز ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ میں کہتا ہوں میری دعا، اللہ کرے، واقعی دل سے دعا کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن جو یہ کلچر یہ شروع کر رہا ہے عمران خان، اس کا نتیجہ خون خراب ہوگا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکے گا کہ کسی کا ماں بہن بیٹی کو، اب مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کا ان سے سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، سیاست میں آپ 100 دفعہ کرو، لیکن ان کی بھی شاید فیملی ممبر ہوں گے، ان کے گھر والے ہوں گے، ان کے گھر والے دیکھتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا، اگر ان کے بچے دیکھتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا ہوتا ہوگا، ان کے بچے اسکولز میں جاتے ہوں گے، ان کے بچے جو ہے وہ باقی بچے یا ان کے دوست ہے کوئی وہ دکھا رہے ہوں گے تو ان کے دل پہ کیا فیل ہوتا ہوگا۔ یہ آپ ایک شخص سے نہیں کرتے ہو، یہ اس کے پورے خاندان کے ساتھ کرتے ہو آپ۔ اور میرے ساتھ میں ان کی کوئی عزت اس سے نہیں کم ہوئی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کی، لیکن جن لوگوں نے کیا ہے ان کی عزت کم ہوئی ہے، لیکن کیا کہ ان کو عزت اور ذلت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ انفارچونیٹلی اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو ذلت کو زیادہ اپنا بہتر کرائٹیریا سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ذلت ہی ٹھیک ہے، کسی کا نام رکھ دیا، کسی کی کوئی گالی دے دی، مطلب یہ کلچر جو ہے یہ امیڈیٹلی بند ہونا چاہیے۔ آج بھی میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو اپنا قد بڑھاؤ، آپ خود اس کی مذمت کرو، جو لوگ ہیں، اور برٹش گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ جتنی بھی اظہار آزادی کا مقصد یہ نہیں کسی کے سڑک پہ آپ جو گالیاں الاؤ کر دیں، پاکستانی گورنمنٹ کو آفیشیلی طور پہ اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے میٹر کو برٹش گورنمنٹ کے ساتھ، کہ یہ وہاں پہ بدتمیز لوگوں جو کو جس طرح چھوڑ دیا روڈ پہ، ہر ایک پہ اوپر جس طرح کی ٹرولنگ کرنے کے لیے، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ جس طرح سعودی عرب نے بہت اچھا کیا، حالانکہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بھی ہمدردی تھی۔ عمران خان کی یہ بھی ایک پیغام ہے کہ عمران خان کے اس بیہودہ کلچر جو اسے انٹروڈیوس کرایا اس کی وجہ سے سعودی عرب میں 10 لوگ 10 سال کی قید کھا رہے ہیں، قید ہو گئی ہے، ان کو سزائیں ہو گئی ہیں۔ اب عمران خان تو مزے کے ساتھ اپنے محل میں بنی گالا میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ لوگ جو 10 کفیل تھے، جو عمران خان کو اپنا انفارچونیٹلی رول ماڈل سمجھ کے اس کے دیے ہوئے کلچر پہ چل پڑے، ان کے گھر والوں کے اوپر ابھی کیا گزری ہوگی؟ ان کے گھر والوں کے جن کے وہ کفیل تھے، جن کو وہ کما کے اپنے گھر والوں کو بھیجتے تھے، ان کے گھروں میں تو فاقے شروع کروا دیے عمران خان نے، ان لوگوں کو 10 سال کی سزا ہو گئی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسے شخص کے پیچھے ابھی بھی آپ لوگ ایسے شخص کو اپنا رول ماڈل سمجھو گے جس کا کلچر، جس کی تعلیمات پاکستان میں صرف اور صرف جو ہے وہ بدتمیزی کا طوفان ہے، بےہودگی کا طوفان ہے، غلط چیزوں کا طوفان ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگ قربانیاں دے رہے ہو۔ 10 لوگ سعودی عرب میں، آپ لوگ سزا کھا گئے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا اس شخص کو۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان نے کل بھرے جلسے میں بلاول بھٹو کو مخاطب ہوتے کہا کہ آصف زرداری کے نظر میں میرٹ کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر میرٹ ہوتی تو آپ کی جگہ پہ اعتراض اثر کے اوپر برداشت کرتا۔ دیکھیں عمران خان کی کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی اس کی کسی تقریر کو اتنی اہمیت دینی نہیں چاہیے۔ جو میرٹ ہے وہ میرٹ عمران خان کے سامنے کیا تھا وہ بھی آپ کو پتا ہے، جو جتنا مال کھلائے، جو جتنا پیسہ والا آدمی ہے اس کو اتنی لفٹ ہوتی تھی۔
تو میرٹ کی عمران خان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. صاحب میں گزارش کروں گا کہ ایک یہ کہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ نے اشارات بھی دیے سب کچھ دیے لیکن آپ آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول نہیں کر پا رہے اور آپ مجبور ہو کے اسٹاک لگانے پہ چل گئے ہیں اسٹاک لگائیں گے اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. کتنے لوگ کہاں پر جا کے وہ اسٹاک کر دیں گے, یہ کیا مسئلہ ملر آپ کی بات کو کیوں نہیں مان رہے؟ دوسری بات یہ کہ صدر پاکستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف کی مقرری کے لیے اس میں کیا خرابی ہے کہ عمران خان سے مشورہ کیا جائے. یہ آئین کے خلاف بات نہیں ہے اگر یہ صدر بات ہو جائے. دیکھ دو باتیں, پہلے میں آٹے والی بات کا جواب دے دوں آپ کو. قاضی صاحب, آٹے کے لیے آپ بتا دوں جتنی بھی گندم گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے اور ملز کو دیتی ہے وہ ٹوٹل گندم کا 25% ہوتا ہے. حمید صاحب, جو 25% ہوتا ہے وہ گندم جو ہے وہ گورنمنٹ پرچیز کرتی ہے, باقی 75% وہ مل اونرز اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں. تو پورے ملک میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ انفلیشن میں آٹے کی ریٹ بڑھ گئے, تو اسی لیے گورنمنٹ نے کہا کہ جی جو گورنمنٹ کی 25% پروکیورمنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ مستحقین کو ملے, وہ کسی اور کو نہ ملے. دوسری بات آپ نے کہا کہ صدر پاکستان نے کہا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں, دیکھیں جی اگر کوئی آئینی صدر ہوتا جس نے آئین کو پڑھا ہوتا تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرتا. تو پھر خالی عمران خان کیوں؟ پھر تو جو جتنا بڑا جلسہ ملک میں کر کے دکھا ہے اس سے پوچھ کے سارے اپوائنٹمنٹس کریں آپ. پھر تو ٹی ایل پی سے بھی کریں, جماعت اسلامی سے بھی کریں, فضل الرحمان صاحب سے بھی کریں, سب کی مشاورت. دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل آئینی چیزیں ہیں جس میں آئین نے ان کا پورا ایک پروسیجر واضح کیا ہوا ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس پرائم منسٹر کا اختیار ہے وہ پرائم منسٹر نے کرنی ہے, جو اپوائنٹمنٹس چیف منسٹر کا اختیار ہے وہ چیف منسٹر نے کرنی ہے, جو اپوائنٹمنٹ صدر پاکستان نے کرنی ہے وہ صدر پاکستان نے کرنی ہے. یہ پک اینڈ چوز کیوں ہے, اور کیوں صرف ایک ہی پوسٹ کے لیے عمران خان اتنے بچوں کی طرح جو ہے وہ پچھلے 7-8 سال سے صرف ایک ہی ایشو پہ جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں عمران خان, تو ان کی مرضی کی کوئی چیز ہو جائے. یہ فیصلے آئین اور قانون کے تحت جن کو آئین نے اختیار دیا انہوں نے کرنا ہے, اور اگر جلسے کرنے سے کا کرائٹیریا کہ کس کے جلسے بڑے ہیں تو اس سے پوچھ کے کریں تو پھر آل پارٹیز کانفرنس بلا کے ان چیزوں کو فیصلے نہیں ہوتے. ان کو مزید کانٹروورشل نہ بنایا جائے, کیونکہ ہمارے الحمدللہ پاکستان کی فوج ایک مضبوط فوج ہے. پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس ملک کی دفاع کی ضامن ہے. اس طرح کی یہ پوائنٹس چھوڑ کر آپ کسی ادارے کو خواہ مزید کنفیوژن کا شکار نہ کریں. ان اداروں کا جو اپنا آئینی کام ہے وہ کر رہے ہیں, بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں, اپنے فرائض بہت بہتر طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. سیلاب میں بھی اس وقت پاک فوج جو ہے فلی ایکٹیو ہے, ہماری نیوی ایکٹیو ہے, ہماری ایئر فورس ایکٹیو ہے. آج بھی جیسا میں نے شروعات کی پریس کانفرنس کی کہ ہمارے فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کی ہے, وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کچھ نااہل اور جاہل قسم کے سیاستدان عمران خان جیسے جو ہے وہ اداروں کو بھی اس پالیٹکس میں انوالو کرنا چاہتے ہیں جو کہ